تھی کافی چلے اس سے کم ہوں گی، اس میں آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے حوالے دیے ہیں، تو اب کس طرح وہ کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ تو سارے وہ بھی اٹھا کے لائے تھے۔ وہ کون سی کتابیں لائے تھے؟ کافی کتابیں تھیں، جس طرح یہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں، فضائل اعمال ہے اور جو اسی قسم کی کتابیں لائے تھے، جو عرف الجادی ہے، یہ کنز الحقائق ہے، یہی وہ آپ کے اس ہمارے علماء بھی کتابیں لائے تھے۔ جی، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، جس کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا گئی ہم مانتے ہی نہیں، اگر کسی نے لکھا غلط لکھا۔ جب آپ خود اپنے کچھ چیزیں ایسی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث سے ثابت، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروائیں گے، جو آپ کرتے ہیں کیا ثابت؟ مثلا کوئی پہلے یہ کہ آپ تراویح 20 پوری پڑھتے ہیں آپ لوگ، دوسرا یہ کہ وطر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہم کرتے، ہم سب کچھ کرتے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسائل میں بھی پڑھے ہی نا۔ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ جس آدمی کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا، کوئی بھی عمل کرنے کا اسے فائدہ نہیں۔ ان کو یہ کہو کہ تم ثابت یہ کرو کہ اہل حدیثوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ بہرحال میں اس کا فائنل بہتر یہی ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ٹائی اپ کیا جائے، 10 بندے صرف آپ کے بیٹھیں، 10 ان کے بیٹھ جائیں، جنہوں نے بولنا ہے وہ بولیں، آپس میں مناظرہ بات کرنی ہے، اس کو کلیئر۔ کون کرے گا؟ میں اپنے ان کو کہوں گا کہ میں تو وہیں تھا آخری ٹائم تک، میں نے ان کی بات سنی، مجھے تسلی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں اور کوئی اس کا کلیئر کریں، وہ اپنا بولیں، آپ اپنا موقف ساتھ۔ اچھا فرض کریں آپ کی بات پر وہ تیار نہیں ہوتے، نہیں آتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غلط ہوں گے، وہ غلط ہوں گے۔ صحیح ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہو، پوری اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہو، آپ جائیں 10 آدمیوں کی بات ان سے طے کریں، ٹھیک ہو کہ 10 آدمی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، چاہے وہ 10 علماء لے آئیں، چاہے وہ عام آدمی لے آئیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جس پہ وہ بات کرنا چاہیں آپ کریں گے، جس پر بات نہیں، ہم پہلے عقیدے پر بات کریں گے۔ جیسے آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو، ہمارا یہ دعویٰ ہے جس کو ہم ثابت کریں گے۔ اگر نہ ثابت کر سکے تو ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے دونوں لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ عقیدے پر پہلے بات ہوگی ہماری، سب سے پہلے اپنا وہ مواحد ہونا، چلے ہم آپ کو ایک اور چھوٹ دیتے ہیں، ان کو یہ کہیں کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونا امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں، قرآن حدیث تو دور کی بات، لکھ کے دیں گے۔ ہم عقیدے پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اور اگر اس کے مقابلے میں وہ ثابت کرنا چاہیں کہ علماء اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، بڑے مزے سے بیان کریں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ مجھے 5-6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، مجھے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ قبروں پہ جا کے یہ قبروں سے مانگتے ہوں، بالکل کلیئر۔ وہ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں۔ بریلویوں اور دیوبندیوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندیوں کے گٹر کا ڈھکنا بند ہے اور بریلویوں کے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے۔ بریلوی قبر پر جا کر جھکے گا بھی، مانگے گا بھی، لیکن دیوبندیوں میں جو عقائد کفریہ شرکیہ ملیں گے ان کی کتابوں میں ملیں گے۔ کیسے؟ جیسے امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آستانہ آپ کا ہو، یہ کتاب ان کی ہے ہماری، ٹھیک ہے، آستانہ آپ کا ہو اور جبین امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو۔ یہ نبی کے دروازے پر جھکنا، اپنی جبین جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، بالکل۔ یہ لکھا نا انہوں نے یہ لکھا کہ ہو کہتے کہتے خود اللہ بن جائے۔ یہ جو آپ نے آج تک آپ نے یہ فضائل صدقات میں یہ بات دیکھی زکریا صاحب کی، کہ زکریا صاحب یہ کہتے ہوں کہ اللہ میں وہی کچھ ہوں جو کچھ تو ہے، میں تیرا ہی ذل تیرا ہی وجود، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ کتاب ہم نے چھاپی یا انہوں نے چھاپی؟ ان کو یہ کہیں کہ اپنی کتابیں اٹھا لائے، ہم ان میں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں، جب ان کی چھپی ہوئی کتابوں میں اتنا بڑا کفر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان سے مسائل پر گفتگو کیسے کریں؟ آپ پھر اس طرح کریں گے، جو آپ کی وہ چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کے علماء کرام نے لکھی ہے، پھر ان کو کوشش کریں کہ رکوائیں۔ ہم یہ کس نے چھاپی؟ ہماری کتاب ہے، چھاپی کس نے؟ اہل سنت، جمعیت اہل سنت نے، صحیح ہو گیا، دیوبندیوں نے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کتابیں نہیں چھاپتے، وہ چھاپتے ہیں، صحیح۔ ہم نے ان کتابوں کو، امیر اکاڑی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین نے ان کتابوں کو رد کر دیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ایک منٹ بات پوری شاید صحابہ کرام کی شان میں سننے میں آیا کہ آپ کے ساتھیوں سے کہ ہم لوگ گستاخ ہیں،
میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی نہیں نا؟ نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں ہے ہی نہیں کبھی. اگر دکھا دی تو پھر ابھی کھاتے ہیں. ہمارے کتنے علماء کرام شہید ہوئے آدم طارق آپ کے اس میں صحیح ہے. ٹھیک ہے, شیعہ کے کفر کو للکارا ہوا ہے, حالانکہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو اس ٹائم اس قسم کی مذہبی جنگ لڑ رہی ہو سوائے سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگوی. ٹھیک ہے. اب بھی میں گستاخی ایک بتاتا ہوں. امین اکاڑوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات سفر, اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ایک گدھا اور کتیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک گدھی اور ایک کتیا آگے صف کے آگے کھیل رہی ہیں, اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی نگاہیں گدھی کی شرمگاہوں پر پڑ رہی ہیں. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسئلہ کیا ثابت کرنا ہے؟ ان کی فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے, کہتے ہیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ شہوت سے دیکھا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے, لیکن قرآن دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ بطلت صلاۃ. اگر نمازی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے, اس کی نگاہ قرآن پر پڑ جائے اور وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے, کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لا الہ فرج امرأۃ بشہوۃ, لیکن عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھنے پر نماز باطل نہیں ہوتی. اب اس کا انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ کہا دیکھا اللہ کے نبی بھی تو گدھی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے, ان کی نماز باطل ہو گئی. صحابہ بھی تو گدھی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور گستاخی میں بتلاتا ہوں. حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے. تمہارے امام تو فقیہ بن گئے سب کے سب, اور یہ غیر فقیہ تھے, ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی حدیث کو چھوڑ دو, نہ مانتے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے حضرت, اس کا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ٹائی اپ ہو اور وہاں مزید. بالکل, اگر وہ ٹائی اپ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں اعلان کروں گا, اگر وہ غلط ہیں آپ لوگ سے, اور آپ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہوگی, بہت شکریہ. تو محفل سنی ہے, دونوں طرف صورتحال دیکھی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا ہے ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں جی کہ حدیث حق پر ہے. باقی جو یہ بندی لوگ ہیں وہ سب بھاگ گیا, میدان میں نہیں آیا. بارہ سے نعرہ بازی کی وجہ سے گیا, باقی میدان چھوڑ شور شرابہ ڈال دیا. نہ حدیث سنا ہے اس نے, نہ قرآن سنا ہے, وہی منافقوں والا بات کیا اور بس شور شرابہ ڈال کے چلا گیا, باقی. تو کس طرح سوال کر رہے پہلے ان سے السلام علیکم, کیا حال ہے؟ کریے گا. آپ نے دیکھا ادھر کہ آج چند مسائل کے اوپر ڈسکس ہونی تھی, اور ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام آئے, اور ان کے بھی علماء کرام آئے, لیکن وہ باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا جو انہوں نے کیا. مسئلے کا حل یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ادھر بیٹھ جاتا تو جو قرآن اور حدیث سے وہ بھی دلیل پیش کرتا, ہم بھی پیش کرتا, تو کوئی مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن انہوں نے جو کام کیا نا, یہ بچوں والا کام کیا, بار نعرے بازی شروع کیا اور ادھر سے شور شرابہ ڈال کے واپس چلا گیا. یہ مسئلے کا حل نہیں تھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وغیرہ کے بھی نعرے لگائے ہیں, حالانکہ یہ توحید کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بڑی اونچی آواز کے ساتھ نعرے لگائے ہیں, اور علماء دیوبند, اور یہ ظاہر کیا, لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ جیسے ہم جیت کے جا رہے ہیں. یہ تو بات ہے نا کہ دعویٰ اور کسی کا کرتا ہے اور کام اور طرح کرتا ہے, تو اس لیے یہ مناظرہ بھی منعقد ہوا تھا. تو یہ لوگ جب نہیں بیٹھا تو پھر بات ختم ہو گئی. بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے آج جو سارا معاملہ ہوا ہے, اس میں آپ کس کو کیا نام ہے غلطی کے اوپر سمجھتے ہیں؟ بھائی جی اصل ہمارا جو دیکھنا ہم نے یہ تھا کہ امن سے بات ہو جائے, کوئی شرارت نہ ہو. تو جو امن سے بات ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث پہ آرام سے بات کیا جائے, تو تب بات ظاہر ہو جاتا تھا. مگر انہوں نے کافی بندے اکٹھا کیا, وہی بندے اکٹھا کیا جو مومن نہیں تھا. ان لوگوں کو ہم جانتا ہے, وہ شریر قسم کے لوگ ہیں, نشئی شرابی لوگ ہیں جو انہوں نے لایا تھا ادھر ہی, اور انہوں نے نعرہ بازی کیا کہ پلان
जो नहीं होना चाहिए था वो सब बातें इन्होंने किया। तो कुरान और हदीस पे ये बैठा नहीं है, मुतफिक नहीं है। इन्हें आपने देवबंदियत का इन्होंने नारे लगाया और ये इस्लाम दिन का जो ताल्लुक है इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि आपने ये वाज़ेह तौर पे देख लिया कि इनके पास हक नहीं है। अगर हक होता तो ये लाजमी बैठते, सामने आते और बात करते, जो दलाइल हम पेश करते उनका वो रद्द करते, ठीक है, जो हम उनके ऊपर इतराज़ात करते उनका वो रद्द करते। लेकिन जब उनको पता चला कि हम ये इतराज़ात के जवाब नहीं दे सकते तो उन्होंने बाहर से ही शोर वगैरह डाल के इसी में आफियत समझी के वो चले जाएं। असल में ये आया इसलिए था कि कोई शर ये बनाए और झगड़ा करे और मारपीट करे चली जाए, मगर हम ये नहीं चाहता था कि यार कोई ऐसा बात खड़ा हो जाए। तो हमने अमन से जो है ना हम बैठा था और हमने सुन लिया और देख भी लिया कि ये लोग हक पे नहीं है और बातिल का भागना मुक़द्दर है। जैसा ये भाग गया इसी तरह इंशाल्लाह सब बातिल भागने वाला चीज है जो भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल, जार हक व ज़हक़ल बातिल जी, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इनकी तादाद ज्यादा थी लोगों की। तो आप यहाँ एक और बात भी बतलाएं कि वो इतनी ज्यादा तादाद क्यों लेके आए थे, जबकि जो दूसरी तरफ थे जो अहले हदीस हैं वो सिर्फ मेरा ख्याल 20 के करीब थे, जबकि